اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کو ایک خط لکھا جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اما بعد، بے شک میں تمہیں بلاتا ہوں اللہ کی عبادت کی طرف بندوں کی عبادت سے، اور تم کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی سرپرستی کی طرف بندوں کی سرپرستی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نجران جو تھا وہ سعودی عرب کا علاقہ تھا جہاں پر عیسائی آباد تھے۔ اب جو عیسائی جو تھے سب سے پہلے تو وہ 3 خداؤں کے قائل تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم اور روح القدس، یعنی بعض روح القدس کو، حضرت مریم کو، اور پھر اللہ تعالیٰ، 3۔ اور جو چوتھی چیز ان کے اندر شرائط کر گئی تھی وہ تھے مذہبی پیشوا، علماء اور اولیاء۔ جو 3 خداؤں کے قائل تھے، اللہ نے قرآن پاک میں ان کا جواب تو ایسے دیا، اور مذمت کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 میں کہ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ خدا 3 میں سے ایک ہے اور سوائے ایک معبود کے کوئی معبود نہیں۔ اور ایک اور یہ تصور کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں 30 اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ سب ان کی اپنے منہ کی باتیں۔ اور سورہ اخلاص میں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ دوسری بات جو ان میں مسئلہ عیسائیوں میں آیا کہ علماء اور اولیاء کی وہ پوجا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 31 میں، اور انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے علماء اور مشائخ اولیاء کو بھی اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں حکم تھا کہ وہ صرف ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور وہ پاک ہے اس شرک سے جو وہ کرتے۔ اس آیت کو سن لینے کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے عیسائی تھے، حاتم طائی کے بیٹے ہیں، پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی کبھی عبادت نہیں کی، پھر یہ کیوں کہا گیا کہ انہوں نے ان کو رب بنا لیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ٹھیک بات ہے کہ انہوں نے ان کی عبادت نہیں کی، لیکن یہ بھی تو عبادت ہی ہے نا کہ ان علماء نے جس کو حلال قرار دے دیا انہوں نے اس کو حلال، اور جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام ہی سمجھا، یہی ان کی عبادت ہے۔ یعنی اس وقت جو پوپ، پادری، ان کے علماء جو فتویٰ دے دیتے، جو کہہ دیتے، جو شریعت کے اندر ڈال دیتے، وہ جو لوگ اور عوام تھے بغیر سوچے سمجھے منوعاً اس کو تسلیم کر لیتے۔ یہ بھی عبادت کے زمرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میں نے یہ کیوں بات کی ہے کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، ہم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہیں۔ جو فرقے بنے ہوئے ہیں اور ہر فرقے میں بڑے بڑے مجدد اور مفسر اور محدث بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو کبھی تحقیق نہیں کی، ورنہ جتنی ضرورت آج کے دور میں ریسرچ کرنے کی ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ ہر مکتب فکر دعویٰ کرتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے باہر جاتا ہی نہیں، وہ قرآن و حدیث پیش کرتا ہے۔ فقہ کی روشنی میں بھی جو اصول اور جو مسائل مرتب کیے جاتے ہیں وہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیے جاتے ہیں، اور جبکہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے بھی، بدعت بھی اور فتنے بھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو ریسرچ کس نے کرنی ہے؟ یا تو ہم سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہیں، یا پھر ریسرچ کریں، دیکھیں، اور ریسرچ کے لیے ہمارے پاس سلیبس ہے اسلام کا، قرآن مجید ہے اور صحاح ستہ کی کتابیں۔ کم از کم ان علماء کرام سے ادب کے ساتھ کوئی حوالہ ہی پوچھ لیا کریں، یہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر سنی سنائی باتوں پر عمل کرنا ہے تو سننے سنائی باتوں پر عمل کرنے والوں کا انجام بھی دیکھ لیجیے گا۔
موتا امام مالک، کتاب الخسوف، باب ہے جی نماز کسوف کا بیان، اور حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 202۔ اسما بنت ابی بکر سے روایت ہے کہ میں آئی عائشہ کے پاس جس وقت گہن لگا آفتاب کو، تو دیکھا میں نے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے، اور عائشہ بھی کھڑی ہوئی نماز پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے کہا کیا ہوا لوگوں کو؟ تو اشارہ کیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اور سبحان اللہ کہا۔ میں نے کہا کوئی نشانی ہے؟ انہوں نے اشارے سے کہا ہاں اسما نے۔ تو میں کھڑی ہوئی یہاں تک کہ مجھ کو غشی آنے لگی، یعنی اتنی لمبی نماز پڑھی، اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اللہ کی اور ثنا کی، پھر فرمایا جو چیز میں نے نہ دیکھی تھی وہ آج میں نے دیکھ لی۔ اس جگہ یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھا، اور مجھے وہی سے معلوم ہوا کہ قبر میں تم فتنے میں پڑ جاؤ گے، مثل فتنہ دجال کے یا اس کے قریب۔ معلوم نہیں اسما نے کیا کہا۔ آئیں گے ان کے پاس فرشتے تو پوچھیں گے اس سے کہ تو کیا سمجھتا ہے اس شخص کے بارے میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو جو ایمان رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے۔ معلوم نہیں کیا کہا اسما نے۔ وہ کہے گا یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ جل جلالہ کے بھیجے ہوئے، ہمارے پاس کھلی کھلی نشانیاں اور ہدایت، یعنی کلام اللہ لے کر پس قبول کر لیا ہم نے، اور ایمان لائے ہم، اور پیروی کی ہم نے ان کی۔ تب فرشتے ان سے کہیں گے کہ سو رہ اچھی طرح، ہم تو پہلے ہی جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اب یہ وہ بات کرنے جا رہی ہے، حدیث کا آخری حصہ ہے۔ اور منافق جس کو شک ہے حضرت کی رسالت میں، معلوم نہیں کیا کہا اسما نے، وہ کہے گا میں نہیں جانتا، لوگوں سے میں نے جو سنا تھا وہی کہا۔ قالت اسما نے کہا فیقول لا ادری سمعت، میں نہیں جانتا، سمعت الناس، میں نے تو جو لوگوں سے سنا، یقولون شیئا فقلتہ، میں نے تو وہی کہہ دیا۔ ہم بھی جو سن رہے ہیں کہی جا رہے ہیں۔ اس کی تشریح میں تب فرشتے کہیں گے تو نے کچھ نہ جانا نہ پڑھا، اور ماریں گے اس کو لوہے کے گرزوں سے، اگر پہاڑ پر اس گرز سے مارے تو پہاڑ خاک ہو جائے۔ یہ حدیث، اور ایسی بالکل الفاظ تھوڑے سے چینج ہیں، ایسی حدیث بخاری شریف میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 1374۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے انسان فتنوں میں، پھر بدعتوں میں، اسی لیے ہمارے معاشرے میں بدعتیں زیادہ ہیں، کیونکہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے فرقے کہ مولوی کی بات پسند ہے، اس کے جواب میں کوئی قرآن بھی کوئی دلیل لے آئے، کوئی حدیث بھی دلیل لے آئے، ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی خواہش کے تابع ہیں، ہم اپنے فرقے کو پوجتے ہیں۔ اور اس کے لیے بھی قرآن آیا، قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے۔ بے دلیل اور بے علم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 29، پارہ نمبر 21۔ بلکہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں نے بے علم یعنی بے دلیل اپنی خواہشات یعنی بدعات کی پیروی کی۔ جب آپ اپنی خواہشات کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پھر اس رو میں بہتے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ بدعات کی پیروی کر رکھی ہے، تو بھلا ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ نے گمراہ قرار دے دیا ہو۔ اب یہاں پہ یہ مت سمجھے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، بلکہ انہوں نے ایسی روش اختیار کی، نہ کبھی جاننے کی کوشش کی، نہ کبھی قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کی، بس سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہے، تو وہ گمراہی کا راستہ انہوں نے مول لیا۔ اور جب وہ گمراہی کا راستہ انہوں نے مول لیا تو اللہ نے ان پر سٹیمپ لگا دی، اور جب اللہ مہر لگا دے تو پھر آخری حصہ اس آیت کا، ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، چاہے وہ رسول ہیں، چاہے وہ ولی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہیں، جس پر اللہ مہر لگا دے پھر اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور بدعت کا مسئلہ یہی ہے، یہ گناہ سے بدتر ہے میرے نزدیک۔ گناہ کا انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، دل کے اندر ایک گلٹی ہوتی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کسی بھی وقت وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے،
بدتی کے تو کوئی چانس نہیں ہے توبہ، کیونکہ وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، جبکہ قرآن و حدیث یا اللہ کے رسول کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ آخرت میں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک سے آپ کوثر پلا رہے ہوں گے، تو ایک گروہ آئے گا آپ کے امتیوں میں سے ہوگا، جب آپ کے قریب آئیں گے تو درمیان میں دیوار حائل ہو جائے گی، فرشتے آ جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نہیں جانتے، یہ الفاظ ہیں، آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسی کیسی نئی باتیں داخل کر لی، کیسے کیسے نئے کام من گھڑت چیزیں ایڈ کر لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منہ پھیر لیں گے اور ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو ہے اپنے اپنے فرقے، اپنے اپنے مولویوں کی بغیر تحقیق، بغیر سوچے سمجھے ان پر عمل کرنے کا نتیجہ۔ اب آ جاؤ اولیاء کرام۔ اب اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ آپ اولیاء کے پاس جاتے ہو، آپ ان سے مانگتے ہو، کیا اسے کہتے ہیں نہیں مانگتے نہیں ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ہم جب یہ ہمیں اللہ سے ملاتے ہیں۔ ان کا جواب بھی قرآن میں سن لیجئے، سورۃ الزمر آیت نمبر 3 پارہ نمبر 23، خبردار اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں، مددگار بنا رکھے ہیں، اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، ہم ان کے پاس صرف اس لیے جاتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبے تک ہماری رسائی کروا دیں گے۔ اس سے کھل کے اللہ اور کیا بات کرے؟ یہ لوگ جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں اس کا سچا فیصلہ اللہ خود کرے گا، جھوٹے اور ناشکرے کو اللہ راہ نہیں دکھایا کرتا۔ مالک اللہ، خالق اللہ، سانسیں دینے والا اللہ، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، آنکھ ناک کان دینے والا اللہ، شعور دینے والا اللہ، اور جاتے کسی اور کے پاس ہو، اس سے بڑا ناشکرا اور کون ہوگا؟ یہی تو ناشکری ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا یہ نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 3، اور انہوں نے اس کے سوا کئی اور معبود بنا لیے۔ یہ بتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں، بت بنائے جاتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ یہاں پہ انسانوں کی بات ہو رہی، خود پیدا کیے جاتے ہیں اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ زندگی کے، اور نہ اٹھائے جانے کے۔ ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اٹھنا کب ہے، جبکہ ہمارے یہاں عقیدے یہ ہیں کہ جو یہ قبر میں اللہ کا ولی ہے یہ ہماری مدد کرنے کے لیے اٹھ کے آتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، نفع کرتے ہیں۔ ان کو تو خود نہیں پتا کہ اٹھنا کب ہے۔ یہ قرآن سورۃ الفرقان آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ تو خدا را یہ پوری آج کی میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس مکتب فکر میں بھی ہیں، جب کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کو ریسرچ کر لیا کرو، قرآن خود سے پڑھنے کی کوشش کرو، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو۔ خیرکم تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔